السلام علیکم، ویلکم آن ہم کہانیاں۔ میں اور امی باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم تھا۔ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی نے کہا، بیٹا جا کے دیکھو کون آیا ہے۔ میں دوڑ کے چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا خوشی سے چلایا، یاسمین آپ، اور ان سے لپٹ گیا۔ وہ بھی مجھے گلے لگا گئی اور بہت خوش ہوئی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ یاسمین کون ہے؟ یاسمین جس کو ہم خسرا کہتے ہیں وہ تھی، لیکن امی کہتی تھی کہ یاسمین خسرا نہیں ہے، وہ ایک اصل لڑکی ہے۔ یہ بہت نازوں میں پلی بڑی تھی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اس کے بچپن میں ان کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں اس میں فوت ہو گئے، اور پھر اس کے کسی ظالم پڑوسی نے اس کو بچپن میں یہاں لا کر سڑک پر چھوڑ دیا اور خود اس کی جائیداد پر قبضہ جما بیٹھا۔ یہ سڑکوں پر روتی رہی، 2 راتیں بھی گزری، پھر کچھ خسروں نے انہیں اپنے ساتھ لے جا کر ان کی پرورش کی اور یہ ایسی بن گئی۔ خیر، میں نے ان کی اپنے ساتھ گھر آنے کو کہا اور وہ اندر آ گئی۔ امی بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور ہم دونوں کے لیے روٹی پکانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں کھانا کھا رہے تھے اکٹھے اور گپ شپ بھی لگا رہے تھے۔ پھر میں ظہر کی نماز پڑھنے گیا۔ جب واپس آیا تو یاسمین بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کا ہر حکم مانتی ہے، اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے امی سے سوال کیا کہ یاسمین نماز پڑھ رہی تھی؟ امی کہنے لگی کہ بیٹا وہ اپنے رب سے بہت خوش ہے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت زندگی دی، انہیں بے سہارا نہیں چھوڑا اللہ نے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، ماہ و سال تیزی سے گزر رہے تھے۔ میں بھی پڑھتا رہا، یاسمین بھی کبھی کبھی آتی تھی اور وقت گزرتا گیا۔ پھر اچانک سے یاسمین غائب ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر گئی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور میں بڑا ہو گیا اور ڈاکٹر بن گیا۔ پھر امی نے میری منگنی، بہت اچھی لڑکی تھی، سہرش نام تھا اس کا۔ ہم دونوں اس منگنی سے بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں میں ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ امی کو کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج میں ہے۔ ہم بہت پریشان تھے۔ میں انہیں شہر کے سب سے قابل ڈاکٹرز کے پاس لے گیا، لیکن کچھ فرق نہیں ہوا۔ آخرکار وہ موت سے لڑتے لڑتے ہار گئی۔ میں زندگی میں پہلی بار اکیلا ہوا تھا، بہت پریشان تھا کچھ عرصے تک، پھر دھیرے دھیرے نارمل ہوتا گیا۔ پھر سے زندگی نارمل ہو گئی اور میں اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گیا۔ پھر آخرکار میں نے اور سہرش نے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 1 مہینہ باقی تھا شادی ہونے میں کہ سہرش کے گھر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف اس کی امی تھی، کہہ رہی تھی سہرش کل سے غائب ہے۔ او اللہ، یہ کیا ہوا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ تو اس رشتے سے بہت خوش تھی، پھر وہ کیسے اچانک غائب ہو گئی؟ ہم سب اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئے، پھر ہر جگہ تلاش کیا، لیکن کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا کہ کہاں گئی۔ پھر ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ خسروں کے ڈیروں پہ چیک کیا جائے۔ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، ایک ایک کر کے شہر کے سارے ڈیروں میں تلاش کیا، نہیں ملی۔ پھر ایک خسرے نے بتایا کہ جو ایک عورت ہے ان کے پاس بہت سی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں، فلاں شہر میں اس کا مکان ہے، وہاں سے پتہ کرو۔ میں اگلے دن وہاں پہنچ گیا۔ مکان کے سامنے جا کر اس گھر کے چوکیدار سے بات کی، وہ میرے ساتھ ہو گیا
ہم اندر چلے گئے۔ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ چلتے چلتے اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور خود اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آواز دی کہ آ جاؤ۔ جیسے ہی اندر گیا چونک گیا۔ سامنے جو عورت بیٹھی تھی وہ تو وہی یاسمین تھی، میری بچپن کی یاسمین۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی اور ایک دم مجھے گلے لگا لیا۔ اوہ میرا بیٹا، کیسا ہے تو؟ وہ رو رہی تھی۔ 2 منٹ وہ مجھ سے لپٹے رہی، پھر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے جس پریشانی کی وجہ سے آئے ہو وہ بتاؤ، پھر اس کے بعد گپ شپ کریں گے۔ میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ اس نے ایک لڑکی کو آواز لگائی کہ جا کر دیکھو ساری لڑکیوں میں کوئی سہرش نام کی لڑکی ہو تو لے آؤ۔ وہ تھوڑی دیر میں آئی اور ساتھ میں سہرش بھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر دوڑی چلی آئی اور گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر یاسمین نے انہیں تسلی دی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر ہم آرام سے بیٹھ گئے، کھانا کھایا، گپ شپ کی اور واپس روانہ ہو گئے۔ یاسمین مجھے بتا چکی تھی سہرش روڈ پہ ہمیں ملی تھی۔ سر پہ چوٹ کا نشان تھا، کافی خون بہہ چکا تھا، بے ہوش تھی۔ تبھی ہمارے لوگ اسے اٹھا کر لے آئے یہاں پر، لیکن میں نے کوئی بات سہرش سے نہیں کی، نہ اس بارے میں کوئی ذکر کیا۔ کچھ دنوں بعد میں پھر یاسمین کے بنگلے پر گیا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کچھ، یہ بنگلہ، یہ مال و دولت کس نے دیا ہے؟ تو وہ مسکرائی اور بولی اللہ نے۔ پھر اس نے مجھ سے سارا قصہ سنایا کہ مجھے بچپن میں اس طرح کسی نے نکالا تھا گھر سے، تو کچھ سال پہلے کچھ لوگ آ گئے تھے مجھ سے ملنے۔ انہوں نے بتایا جس شخص نے آپ کو نکالا تھا اور آپ کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا وہ فوت ہو چکا ہے، اور اس نے وصیت کی ہے آپ کو سارا حق واپس کیا جائے اور بدلے میں معاف کیا جائے۔ معاف تو انہیں بہت پہلے کر چکی تھی، پھر میں نے ساری جائیداد اور گھر بیچ دیا یہاں پر ان لڑکیوں کے لیے جن کے ساتھ میری طرح ظلم ہوا۔ یہ سب کچھ بنایا اور جدھر میں ایسی لڑکیاں ملتی ہیں یہاں لا کے ان کا خیال رکھتی ہوں، پھر ان کی شادیاں کرواتی ہوں۔ میں بہت متاثر ہوا، لیکن پھر میں نے وہاں سے اٹھ گیا۔ تقریباً 13 رمضان پھر عید کے بعد میری اور سہرش کی شادی تھی، تو عید کے 7ویں دن میں ان کے شادی کا انویٹیشن دینے گیا تو وہاں پر کافی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یاسمین وفات پا گئی ہے 27 رمضان کو۔ سچ بتاؤں تو وہاں بہت سے لوگ تھے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ ان کی دعا کے لیے میں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور گھر واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد ہم نے شادی کی اور شادی کے 1 مہینے بعد میں نے ہاسپٹل میں نوکری چھوڑ دی۔ سہرش کے ساتھ یاسمین کی جگہ چلا گیا۔ اب ہم دونوں ان لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور ان سب لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے، پتہ ہے کیا نام ہے اس کا؟ یاسمین۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے پاس خوشی نہ بھی ہو تو وہ لوگوں کی زندگیاں دیتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بناتے ہیں، خود سے عبرت لے کے لوگوں کی ان حالات سے بچاتے ہیں۔